فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے ٹھہرنے کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کے تاراج کارواں کی غمناک داستان۔ امام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، سالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، یعنی یہ وہ پیشانی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، یعنی چوما کرتے تھے، اس کا احترام کر۔ یزید یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت تو نہ ہو سکی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ سامنے رکھ کر روتی رہتی تھیں، کبھی حضرت شہربانو اور ام رباب سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، آدھی رات گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اچانک سیدوں کی قیام گاہ سے کسی عورت کے فریاد کرنے کی آواز بلند ہوئی۔ محل کی دیواریں ہل گئیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یزید خوف سے کانپنے لگا، جا کر دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔ درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس درد خیز فریاد سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانس تک نہیں نکلی۔ اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد اگر دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے وہ فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا اس نے لوگوں کے دل ہلا دیے، اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر آذان نہ دلوا دی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں 30 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں اس نے مدینے کی طرف روانہ کیا۔ ہزار کوششیں کی کہ کربلا کی دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت متقی، پاک باز اور محب اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کیا، یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہے تشریف لے جائیے، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جب فرمائیے گا کوچ کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ ماتم کنا آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض سر انجام دیا۔ آخر ذکر یعنی بعد میں بیان کی گئی روایت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت امام عرش مقام، امام ہمام، امام جنت مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اپنے نیزے پر نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا اور عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ منزلیں بدلتی
چلتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز مقدس کی سرزمین شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راستوں سے کبھی گزرے تھے۔ کشور امامت کی یہ رانیاں اس وقت اپنے تاجداروں کے ساتھ تھیں۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوتا تو چارہ گروں کا ہجوم لگ جاتا۔ پلکوں پر ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ سوتے ہوئے میں ذرا سا چونک گئے اور آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچھیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پر اٹھا لیں تو کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑ پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی حرکت اور ابرو کے اشاروں سے قیدیوں کی زنجیر توڑنے والے آج اسیر کرب و بلا ہیں۔ مدینہ کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی ہے۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، اس کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے کوئی گواہ لانا نہیں ہے۔ بغیر دھڑکے حسین اب اپنے نانا جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاک زمین کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے؟ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی۔ نہایت بے چینی میں گزری۔ انگاروں پر کروٹیں بدلتے رہے، صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان ابن بشیر آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں، کھجوروں کی قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پر چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور حضرت عابد بیمار علیہم الرضوان ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک فریادوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک اونٹنی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صفے ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئی، نانا جان اٹھیے، اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ آپ کے پیار سے سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان، نانا جان، یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے۔ آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں۔ ذرا مرقد سے نکل کر آشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن
ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی رکت انگیز کیفیت تاب ضبط سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان میں سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں اور نیزوں سے ان کے جسم زخمی ہیں، ان کی لاشیں وادی میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت صغرا پچھاڑیں کھا کھا کر گر رہی تھی، بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی تھی ہمارے بابا جان کہاں ہیں، ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر گئے تھے کہ جلد ہی وہ واپس لوٹیں گے، جس طرح ہو انہیں منا کے لائیے۔ امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں جس دم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، وقت کی گردش ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دھارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا غمناک منظر ناقابل بیان ہے، زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ درد و الم کی وہ تصویر کا ذکر کر سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تڑپاتی رہی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں کیا ہوا، کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے۔ برزخ کی دیوار تو غیروں پر حائل ہوتی ہے، اپنی ہی گود میں پلے ہوئے لوگوں سے کیا پردہ۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو، حضرت ام رباب عابد بیمار اور ام کلثوم و سکینہ علیہم الرضوان یہ سب کے سب محرم اسرار ہی تھے۔ اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے، اشک بار آنکھوں پہ رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی۔ کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا چھپا ہوا راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا۔ پس دیوار کھڑے رہنے والوں کو عالم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سے سیدہ کی خواب گاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانتا ہے لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے یتیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے مامتا کے اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کے حریم پاک تک آ گئی ہوں۔ تاریخ صرف اتنا ہی بتاتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رو رو کر کربلا کی داستان لرزہ خیز سنائی۔ شہر بانو نے کہا خاندانی رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر در دولت پر حاضر ہے۔ عابد بیمار نے عرض کیا یتیمی کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیم جان شفقت و کرم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا سمندر رک جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام جنت مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اپنی والدہ مبارکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔